السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی کفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ عن زید بن خالد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فطر صائما كان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا، رواہ الترمذی۔ معزز ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سی حدیث آپ حضرات کے سامنے بھی میں نے پڑھا۔ اس حدیث کے اندر روزہ افطار کروانے کے کیا فوائد ہیں، کیا فضیلت ہیں، اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس شخص نے کسی روزہ دار کو افطار کروایا اس شخص کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ثواب روزہ دار کے لیے ہوگا، اور روزہ دار کے اپنے ثواب میں سے کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کرانے کی فضیلت کو بیان کی ہے، اور اس کا فائدہ یہ بتلایا کہ روزہ افطار کرانے والے کو بھی اتنا ثواب ملتا ہے جتنا روزہ افطار کرنے والوں کو ملتا ہے۔ اس حدیث کے متعلق چند باتیں ہم میں سے ہر شخص کو سمجھنا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے، اولاً پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث میں روزہ افطار کرانے کا جو ثواب بتلایا گیا ہے وہ اسی صورت میں حاصل ہوگا جب افطار حلال کمائی سے کرایا جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک صریح روایات میں یہ شرط بھی ہے کہ من کسب حلال، یعنی حلال کمائی سے ہو، لہٰذا اس کا بھی ہم میں سے ہر شخص کو خیال رکھنا ضروری ہے۔ ثانیاً اس حدیث سے متعلق دوسری بات یہ ہے کہ اس میں مطلقاً کسی بھی شخص کو افطار کرانے کی بات کہی گئی ہے، اس کے لیے غرباء و مساکین کی تخصیص نہیں ہے۔ اس لیے اس حدیث میں مذکورہ ثواب حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف غرباء و مساکین ہی کو افطار کرایا جائے، نہیں تو ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اگر مالدار اور امیر شخص کو افطار کروا دیں تب بھی یہ ثواب حاصل ہو جائے گا۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ ثالثاً بعض حضرات اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ اگر ہم نے کسی دوسرے کے یہاں افطار کر لیا تو ہمارے روزے کا ثواب افطار کرنے والے کو مل جائے گا۔ یہ سراسر غلط فہمی بلکہ جہالت بھی ہے، کیونکہ اس حدیث میں افطار کرانے والے کے لیے جس ثواب کی بات کہی گئی ہے وہ ثواب اسے الگ سے ملے گا، اس کے لیے افطار کرنے والے کے ثواب میں کوئی بھی کمی نہیں ہوگی۔ اس حدیث میں باقاعدہ اس چیز کی صراحت موجود ہے کہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا، یعنی افطار کرنے والے روزہ دار کے ثواب میں کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ محترم حضرات، امید ہے کہ آپ اس حدیث کو بغور سمجھے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو، تمام صاحب استطاعت کو، کہ جن کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین ان تمام کو زیادہ سے زیادہ غریب غرباء اور مساکین کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔